دیکھتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں کو میرا خلوص برا سلام۔ قدیم زمانے میں ہوا میں اڑنے والی تخت کو صرف طلسماتی یا قصے کہانی کا حصہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اس جدید دور میں سائنسی ترقی کے ذریعے بنائی گئی ہوائی جہاز، راکٹ اور جیٹ پلین نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ بنی نوع انسان کے لیے ہوا میں اڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لیکن قدیم زمانے میں اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہازوں سے بھی زیادہ تیز اڑنے والی تخت عطا کی گئی تھی، اور جس کی خصوصیات اتنی زیادہ تھیں کہ آج کل کے خلائی اور ہوائی جہاز اس تخت کا 10% تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایسے برگزیدہ پیغمبر تھے جنہیں نبوت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان سلطنت سے بھی نوازا تھا۔ یہ عظیم الشان سلطنت آپ کی اس دعا کا نتیجہ تھی جو آپ نے بارگاہ خداوندی میں یوں کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی کہ اے میرے رب، تو مجھے ایسی بادشاہت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نہ ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور انسانوں اور جانوروں کو بھی آپ کا تابع فرمان بنا دیا۔ آپ کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا گیا۔ آپ تمام مخلوقات کی بولیاں سمجھتے تھے۔ تمام انسان، چرند پرند، حیوان آپ کی فوج کا حصہ تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت سنبھالی تو آپ نے ایک شاندار تخت بنانے کا حکم دیا جس کی لمبائی 3 کوس تھی۔ جناتوں نے اس کو بڑی محنت اور ہنرمندی سے کئی سالوں میں بنا کر تیار کیا۔ یہ تخت لال، فیروزہ اور زمرد جیسے پتھروں سے مرصع تھا اور اس کے چاروں طرف سونے کی اینٹیں لگائی گئی تھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام حکم دیتے تو یہ تخت ہوا میں معلق ہو جاتا اور ہزاروں کوس کا سفر چند لمحوں میں پورا کر دیتا۔ آپ اس تخت پر بیٹھ کر چند گھنٹوں میں ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ہم نے ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی۔ اس ہوائی سفر کے دوران حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر و شکر میں مشغول رہتے تھے۔ اس تخت کی ایک خاصیت یہ بھی تھی کہ اس تخت پر بیٹھنے والے لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ تخت کس رفتار سے ہوا میں سفر کر رہا ہے۔ اس تخت کی رفتار غیر معمولی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا تھا، اس لیے تخت کے چاروں طرف سے چلنے والی ہوائیں اس سفر کی آسانی کا باعث بنتی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان عطا کردہ نعمتوں کے لیے دل سے اپنے پروردگار کا شکر بجا لاتے اور ہمیشہ ذکر و شکر میں مشغول رہتے۔